اب اچھا صرف ابو کے بارے میں ریڈنگ کروا رہی ہے نا. میری بک کا پیج ہے 140. فسٹ کوئی 40 لاؤ 5 کر دو. First poem I am going to read, The Lover for Shamefastness. اس کی وائٹ کی جتنی بھی پوئمس ہیں اس کی جو فرسٹ لائن ہے اس کو بھی ہم ایز اے ٹائٹل لے سکتے ہیں کہ یہ اس پوئم کا ٹائٹل ہے. ٹھیک ہے, جب ہم ریفرنس لکھیں گے وہاں پہ پیپر کے اندر تو آپ اس کی جو فرسٹ لائن ہے اس کو ایز اے ٹائٹل پریزنٹ کر سکتے ہیں. The long love is that in my thought I harbor, and in mine her doth keep his residence. Into my face proceeds with bold pretense, and therein campeth displaying his banner. His at me learneth to love and to suffer, and wills that my trust and lust negligence be reined by reason, shame, and reverence. With his hardness takes displeasure, wherewith love to the heart's forest he fleeth, living his enterprise with pain and cry, and there him hideth and not afraid. What may I do when my master feareth, but in the field with him to live and die? For good is the life ending faithfully. Next poem. The lover despairing to attain unto his lady's grace. The lover despairing to attain unto his lady's grace. اس کا ٹائٹل آپ Whose list to hunt یہ بھی اس کا ٹائٹل ہو سکتا ہے جو کہ اس پوئم کی فرسٹ لائن ہے. Whose list to hunt, I know where is an hind, but as for me, alas, I may no more. The vain travail hath wearied me so sore. I am of them that furthest come behind, yet may I by no means my wearied mind drove from the deer, but as she fleeth afar, fainting I follow. I leave off therefore, since in a net I seek to hold the wind. Who list her hunt, I put him out of doubt, as well as I may spend his time in vain. Engraven with diamonds in letters plain, there is written her fair neck round about, noli me tangere. For Caesar's I am, and wild for to hold, though I seem tame. Open your previous poems. Now all recordings are there. جب اسٹارٹ کریں گے تو اس کو دوبارہ پریس کر دیجیے گا, لائٹ آن ہو جائے گی. I am going to start the first poem, The Lover for Shamefastness, or we can also give this title, The long love that in my thought I harbor. Okay. This sonnet is a translation of Petrarchan love sonnet. ٹھیک ہے, اس پوری پوئم کا تھیم یہ ہے کہ پوئٹ نے لو کو in this poem love is personified as a lover's master. ٹھیک ہے, اس نے کہا ہے کہ جو لو ہے, جو محبت ہے, اس کو اس نے کہا ہے کہ وہ محبت کی ایز اے لور ماسٹر اس کو پرسونیفائی کیا ہے اس پوئم کے اندر. ٹھیک ہے, اور پوئٹ یہ کہتا ہے کہ اس کو ایک تو محبت سے بھی گلا ہے, ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ اپنی بیلوڈ سے بھی وہ گلا کرتا ہے. ایک بات تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری
محبت نے مجھے دھوکہ دیا ہے. ٹھیک ہے, کس سینس میں دھوکہ دیا؟ وہ کہتا ہے کہ وہ ایموشنز, میری وہ فیلنگز جو آج تک میں نے اپنے دل کے اندر چھپا کے رکھی, ٹھیک ہے, میں نے کبھی ان کو ظاہر نہیں ہونے دیا, اپنے چہرے پر عیاں نہیں ہونے دیا. ہم اکثر کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں جو بات ہوتی ہے وہ اس کو دبا سکتا ہے فیس پہ, وہ اس کو بظاہر اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتا. سیم لائک دیٹ, وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ایموشنز کو, اپنی فیلنگس کو جو ہے بہت کیپچر کر کے رکھا, دبائے رکھا, لیکن اب میری جو محبت ہے اس نے مجھے چیٹ کیا ہے, اور میری جو محبت ہے وہ میرے فیس پہ اس کے جو ایکسپریس ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اس نے اپنی وکٹری شو کر دی ہے. ٹھیک ہے, اور اب وہ اپنی بیلوڈ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ بھی اس سے ویسی ہی محبت کرے جیسا کہ وہ اس سے کرتا ہے, لیکن اس کی بیلوڈ جو ہے وہ اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور وہ پھر ایٹ دی اینڈ آف دی پوئم وہ کہتا ہے کہ جب میری بیلوڈ نے مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا تو پھر میری محبت کا انجام کیا ہوا ہے کہ میری محبت میرے دل کے کسی ویرانے میں جا کر کھو گئی ہے. اور اب کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری محبت جو ہے وہی میرا ماسٹر ہے, ٹھیک ہے, اس کو ایز اے ماسٹر اس نے پرسونیفائی کیا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ اب مجھے میری محبت جو ہے وہ میرے دل کے ویرانے میں کھو گئی ہے, تو اب مجھے اپنی محبت کو اوبے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, میں اس کی غلامی کروں گا, اور میں بھی اپنی محبت کے ساتھ ہی جو ہے وہیں پہ اپنے دل کے ویرانے میں ہی جو ہے وہیں پہ اس کے ساتھ رہوں گا اور مروں گا. ٹھیک ہے, فیتھ فلی مروں گا. یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اپنی محبت میں, اپنی ذات کے اندر, اپنے ساتھ, اپنی محبت کے ساتھ میں لویل ہوں, میں اپنی بیلوڈ کے ساتھ لویل ہوں. ٹھیک ہے, چاہے وہ مجھے ریجیکٹ کرے یا ایکسیپٹ کرے. یہ اس پوری پوئم میں جو ہے وہ تھیم بیان کرتا ہے. اب ہم اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں, اینڈ آئی ول ٹرانسلیٹ انٹو لائن ٹو لائن. The long love that in my thought I harbor. The long love یعنی کہ بہت دیر کی محبت, درینہ محبت. ٹھیک ہے, that in my thought I harbor, وہ محبت جو کہ میں ہمیشہ سے اپنے دل کے اندر پالتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہاربر یعنی کہ اس کو میں نے پالا, بڑا کیا, پروان چڑھایا. ٹھیک ہے, میری محبت کو میں ایسی محبت جو کہ بہت دیر سے چلی آ رہی ہے, بہت دیر سے قائم تھی, بہت دیر سے اس کی پریزنس موجود تھی, میرے ساتھ وہ محبت موجود تھی, اور اسے میں بہت دیر سے پالتا رہا ہوں. اینڈ ان مائی ہارٹ ڈوتھ کیپ ہز ریزیڈنس, اور اس محبت نے ان مائن ہارٹ, میرے دل کے اندر, ڈوتھ کیپ ہز ریزیڈنس, ریزیڈنس قیام گاہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میری محبت کی قیام گاہ کیا ہے؟ میرا دل ہے. ٹھیک ہے, ایسی محبت جو کہ میں اپنے تھاٹ یعنی کہ میں اپنے دماغ میں, ایسی محبت جو کہ میں اپنے ذہن میں پالتا رہا ہوں, اور میری محبت کی قیام گاہ کیا رہا ہے؟ میرا دل رہا ہے. میری محبت جو ہے وہ میرے دل میں قیام کرتی رہی ہے. انٹو مائی فیس پریسیت ود بولڈ پریٹینس. ٹھیک ہے, پریسیت کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ آثار موجود ہونا. ٹھیک ہے, اور میرے چہرے پر میری محبت کے آثار جو ہیں وہ نمایاں ہو گئے ہیں, واضح ہو گئے ہیں. ود بولڈ پریٹینس, بولڈ اپیئرنس کے ساتھ. ٹھیک ہے, بولڈ اپیئرنس کے ساتھ میری محبت کے جو آثار ہیں وہ میرے چہرے پر نمایاں ہو گئے ہیں, واضح ہو گئے ہیں. اینڈ دیئر ان کیمپتھ ڈسپلینگ ہز بینر. کیمپتھ کا مطلب ہے اٹ سیلف ویزیبل, کسی چیز کا ویزیبل ہونا, واضح ہونا. ٹھیک ہے, میک اٹ سیلف ویزیبل, کہ میری محبت نے اپنے آپ کو ویزیبل کر دیا ہے. ڈسپلینگ ہز بینر, اپنی وکٹری کے بینرز کے ساتھ, فلیگز کے ساتھ. یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ مائی لو ہیز شون ہز آکوپیشن ود دی فلیگز آف وکٹری آن مائی فیس. ٹھیک ہے, کہ میری محبت جو ہے اس نے اپنی جیت کو واضح کر دیا ہے, اور میری محبت کے جو آثار ہیں وہ میرے چہرے پر نمایاں ہو گئے ہیں. She that me learneth to love and to suffer. اور وہ, she یعنی کہ اس کی beloved, اور وہ that me learneth, learn یعنی کہ جس نے مجھے سکھایا, میری beloved جس نے مجھے سکھایا to love and to suffer. میری beloved جس نے مجھے سکھایا کہ محبت کیسے کی جاتی ہے, اور محبت کی جو تکالیف ہیں وہ کیسے برداشت کی جاتی ہیں, یہ میری beloved نے مجھے سکھایا. And wills that my trust and lust's negligence be ruined by reason, shame and reverence. وہ کہتا ہے کہ میری beloved نے مجھے تکلیف سہنا سکھائی اور مجھے محبت کرنا سکھائی,
لیکن اب وہ ارادہ رکھتی ہے, wills mean ارادہ رکھتی ہے, یا وہ یہ چاہتی ہے کہ میں اپنا یقین, اپنی لسٹ کو سے لاپرواہی برتوں, نیگلیجنس, لاپرواہ ہو جاؤں, یعنی کہ میں اپنی لسٹ یا اپنی فیلنگز یا اپنی ڈیزائرز یا اپنی ایموشنز کو اس کے لیے شو مت کروں. اینڈ بی رائنڈ بائی ریزن, شیم اینڈ ریورنس. بی رائنڈ, اور یعنی کہ میں کنٹرول کروں, بائی ریزن, وجوہات کے ساتھ, شیم کے ساتھ, شرم و حیا کے ساتھ, اینڈ ریورنس, اور عزت و احترام کے ساتھ. یعنی کہ میری بلوڈ نے ہی مجھے محبت کرنا سکھائی اور محبت کی تکلیف سہنا سکھائی, لیکن اب وہ مجھ سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میں اپنی لسٹ کو اور اپنے ایموشنس کو اور اپنی فیلنگس کو, اپنے ایکسپریشنس کو دبائے رکھوں, شو آؤٹ نہ کروں اور ان سے لاپرواہی برتوں, وجوہات کی بنا پر, شرم و حیا کی وجہ سے, اور عزت و احترام کے ساتھ جو ہے میں جو ہوں اپنی فیلنگس کو اور اپنے ایکسپریشنس کو ظاہر نہ ہونے دوں, یا اس سے کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہ کروں. ود ہز ہارڈنیس ٹیک ڈسپلیئرز. ود ہز ہارڈنیس, وہ کہتا ہے کہ ود ہز کیا ہے, لو. وہ کہتا ہے کہ ایک تو محبت کی ہارڈنیس ہے میرے ساتھ, محبت کی تکالیف ایک تو میرے ساتھ ہے, ٹیکس ڈسپلیئر, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ کیا ہے, یعنی کہ بلوڈ کی ڈسپلیئر ہے, کہ بلوڈ بھی مجھ سے ناخوش ہے, ٹھیک ہے, بیکاز شی ہیز ریجیکٹڈ ہز لو ڈسڈینڈفلی. یعنی کہ اس نے جو اس کی بلوڈ ہے اس نے نہایت ہی حقارت کے ساتھ اس کی جو ایموشنز ہیں اور اس کی جو لسٹ ہے اس کو کہا ہے کہ وہ اپنی لسٹ اور اپنی ایموشنز کو شو آؤٹ نہ کرے. وہ کہتا ہے ایک تو محبت نے مجھے دھوکہ دیا اس کی ہارڈنیس کی وجہ سے, ٹھیک ہے, میں ناخوش ہوں, اور دوسرا یہ کہ میری بلوڈ جو ہے وہ بھی مجھ سے ناراض ہے, وہ بھی مجھ سے ناخوش ہے. Where with love to the hardest forest he fleeth. Where with love to the hardest forest he fleeth. تو اب کیا ہوگا کہ میری جو محبت ہے وہ میرے دل کے کسی جنگل میں, کسی ویرانے میں جو ہے وہ فلائی کر جائے گی, فلی اڑ جائے گی, چلی جائے گی, بھاگ جائے گی. Leaving his enterprise with pain and cry. انٹرپرائز یعنی امپورٹنٹ ٹاسک, اور وہ اپنا یہ امپورٹنٹ ٹاسک چھوڑ دے گی. کون سا امپورٹنٹ ٹاسک؟ بلوڈ کو حاصل کرنے کا ٹاسک, بلوڈ کو پانے کا جو ٹاسک ہے وہ اس کو, میری محبت جو ہے وہ اس کو چھوڑ دے گی. ود پین اینڈ کرائی, پین کے ساتھ, تکلیف کے ساتھ, اور آنکھوں کے ساتھ, آنسوں کے ساتھ اس کو چھوڑ دے گی, اور میری محبت اپنی بلوڈ کو چھوڑ کر جو ہے, اپنی بلوڈ کو پانے کا خواب چھوڑ کے کسی میرے دل کے کسی ویرانے میں کھو جائے گی یا چلی جائے گی. اینڈ دیئر ہیم ہائڈتھ اینڈ نوٹ اپیئرڈ. ہائڈتھ یعنی کہ ہائڈ ہو جائے گی, اور وہاں پہ جا کے جو میری محبت ہے وہ چھپ جائے گی. اینڈ نوٹ اپیئرڈ, اور دوبارہ کبھی بھی وہ اپیئر نہیں ہوگی, واضح نہیں ہوگی. وٹ میں آئی ڈو دین, وٹ میں آئی ڈو, میں کیا کر سکتا ہوں. وین مائی ماسٹر فیئرتھ, ماسٹر کون ہے؟ لو. یعنی کہ جب وہ کہتا ہے کہ میری محبت ہی خوف زدہ ہے, میری محبت ہی خوف زدہ ہے, میری محبت ہی خوف میں ہے, اور وہ بھاگنا چاہتی ہے, اسے خوف لاحق ہے, ٹھیک ہے, تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ آئی ہیو ٹو اوبے مائی لو, ٹھیک ہے. بٹ ان دی فیلڈ ود ہیم ٹو لیو اینڈ ڈائی. تو میں اب کیا کروں گا, نہایت ہی شریف انسان کی طرح جو ہے میں اپنی محبت کو اوبے کروں گا, اور میں اسی کے ساتھ رہوں گا اور اسی کے ساتھ مروں گا, ٹھیک ہے. ہی از in these lines he wants to say that he is a slave of love, ٹھیک ہے. فار گڈ ان ایزی لائف اینڈنگ فیتھفلی, اور وہ کہتا ہے کہ اچھی زندگی وہی ہوتی ہے جو کہ فیتھفلی, جس کی اینڈنگ جو ہے وہ فیتھفلی ہو, ٹھیک ہے. لائف آف فیتھفلنس از ورتھ لیونگ, he wants to say this. That was the whole poem. The long love that in my thought I harbor. We can say that this poem is romantic, passionate, ٹھیک ہے, پریز وردی ہے یہ پوئم. اور اوور آل جو ہے پوئٹ نے یہ ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ his beloved is not want to accept him, and now he is only the slave of love, and he is going to obey his love. Open the next poem. The lover despairing to attain unto his lady's grace.
یہ والی جو پوئم ہے whose list to hunt, whose list to hunt is a subjective poem. ٹھیک ہے. pathetic poem, pathetic means painful. ٹھیک ہے. realistic ہے, ironic ہے. In this poem, poet is talking about his love affair. He is continuously in love with a lady for a long time. But now he realizes that it is impossible to get the love of his beloved. So he wants to leave her. ٹھیک ہے. پوئٹ جو ہے وہ بہت عرصے سے اس پوری پوئم میں ہمیں یہ تھیم ملتا ہے کہ پوئٹ بہت عرصے سے اپنی ایک لیڈی سے جو ہے وہ محبت کرتا تھا, افیئر میں تھا, لیکن اور اس نے اسے کیپچر کرنے کی, اس کا لو حاصل کرنے کی بہت کوشش کی, لیکن اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں اب ہار گیا ہوں اور میں اس کی محبت جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا, اور اب اس نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے گا. اس پوئم میں اس نے بیلاوڈ کو فیمیل ڈیئر کا سے ریزمبل کیا ہے کہ بیلاوڈ جو ہے وہ فیمیل ڈیئر کی طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیوں اس نے ریزمبل کیا ہے؟ کیونکہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ فیمیل ڈیئر جو ہے وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ اسے جتنی بھی محبت کر لو, لیکن اس سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ جو ہے اپنے ماسٹر سے بھی جو ہے وہ محبت کرے گی یا اٹیچ ہوگی. ٹھیک ہے. اس لیے اس نے جو ہے فیمیل ڈیئر کو, بیلاوڈ کو جو ہے وہ فیمیل ڈیئر کے ساتھ ریزمبل کیا ہے. اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے, اصل میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے ایک فیمیل ڈیئر یعنی کہ ایک بیلاوڈ کا جو ہے اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کی, اس کا لو گین کرنے کی کوشش کی, لیکن میں اس کا لو گین کرنے میں ناکام رہا. اور اب وہ دوسرے لورز کو یہ ایڈوائز کرنا چاہتا ہے, یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم بھی اس بیلاوڈ کے پیچھے بھاگو گے یا اسے کیپچر کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر تم بھی ناکام ہی لوٹو گے. ٹھیک ہے. ایک لیڈی ہے, اس کا نام ہے اینی بائلین. میں اسپیلنگ بول دیتی ہوں, آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں. ANNY BALEYN. BALEYN. ٹھیک ہے. اصل میں اس پوئم کے اندر اس نے اس لیڈی کے بارے میں بات کیا ہے. یہ لیڈی, اس سے وہ محبت کرتا تھا. ٹھیک ہے. اس کی محبت میں وہ گرفتار تھا اور اس نے اسے کیپچر کرنے کی بہت کوشش کی, لیکن وہ اس کا جو ہے وہ لو گین کرنے میں ناکام ہو گیا. اور یہ جو تھی, شی از اے وائف آف ہنری VIII, کنگ ہنری VIII. اس دور میں جو کنگ تھا, کنگ ہنری VIII, اس کی یہ وائف تھی. کنگ ہنری VIII, HENRY, اور 8 وہ اس طرح لکھتے ہیں, 5 اور ڈیجٹس. اچھا, ANNY BALEN کے نا BALEYN. BALEYN. ٹھیک ہے. یہ کنگ ہنری VIII کی وائف تھی, اور اس کی وائف ہونے سے پہلے جو وائٹ تھا, جو پوئٹ ہے, وہ اس لیڈی سے محبت کرتا تھا, اور اس کی اس عورت کی شادی سے پہلے جو ہے یہ پوئم لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. پوئم کا تھیم سمجھ آ گیا آپ کو؟ Now I'm going to read and I will translate into line to line. Whoso lives to hunt, I know where is an hind. وہ کہتا ہے whose list to hunt, کون ہے جو شکار کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. whose list to hunt, I know where is an hind. کون ہے جو شکار کرنا چاہتا ہے, یا ان ادر ورڈز ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان لورز کو ایڈوائز کرنا چاہ رہا ہے, اور وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کون سے ایسے لورز ہیں, یا کون ایسے لورز ہیں جو کہ مجھ سے ایڈوائس لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو I know where is an hind, یا ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کون ہے جو شکار کرنا چاہتا ہے, کس کا, ہائنڈ کا, فیمیل ڈیئر کا کون شکار کرنا چاہتا ہے. تو پوئٹ کہتا ہے I know where is an hind. تو میں جانتا ہوں کہ ہائنڈ کہاں ہے, فیمیل ڈیئر کہاں ہے, میں جانتا ہوں. But as for me, alas, I may no more.
لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ میں اسے حاصل کرنے میں ناکام رہا, میں اسے نہیں پا سکا. دی وین ٹریول, وین ٹریول یوزفل ٹربل, اور میری جتنی بھی کوشش تھی, میں نے جتنی بھی ٹربلس فیس کی وہ یوزلیس ہو گئیں. ٹھیک ہے, یوزلیس ہو گئیں. وین یعنی کہ یوزلیس ہو گئیں. ہیو ویئرڈ می سو سور, اور ان یوزلیس ٹربلس نے مجھے ویئرڈ کر دیا, بہت زیادہ تھکا دیا. اینڈ سو سور, اور مجھے بہت زیادہ پینفل بنا دیا, پیتھیٹک بنا دیا, مجھے بہت زیادہ دکھی بنا دیا, تکلیف دہ بنا دیا. یعنی کہ میں نے اس لیڈی کو یا اپنی بیلوڈ کو کیپچر کرنے کی بہت کوشش کی, لیکن اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے یا اس کے دوران میں نے جتنی بھی ٹربلز فیس کی, ان تمام ٹربلز کی وجہ سے میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں, اور میں اپنے آپ کو بہت پینفل محسوس کرتا ہوں, اور میں اپنے آپ کو بہت دکھی محسوس کرتا ہوں. I am of them that furthest come behind, اور میں بھی انہی میں سے ایک ہوں. وہ ان لورز کو ایڈوائز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں بھی تم میں سے ایک ہوں, یا میں بھی لورز میں سے ہی ایک ہوں جو کہ اس لیڈی کے پیچھے جو ہے وہ بھاگتے رہے ہیں. Yet may I by no means my wearied mind, yet may I by no means my wearied mind. Now poet wants to say that in this line, poet wants to say that now he is physically and mentally tortured. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ اس کی محبت کی وجہ سے میں بہت زیادہ فزیکلی اور مینٹلی ٹارچرڈ ہوا ہوں. ڈرا فرام دی ڈیئر, بٹ یعنی کہ ڈرا فرام دی ڈیئر یہاں تک کا ہم یہ مطلب لیں گے کہ اس کی محبت میں گرفتار ہونے کے بعد میں نے جتنے بھی مصائب دیکھے ہیں, اس کی وجہ سے میں اتنا زیادہ تھک چکا ہوں اور اتنا زیادہ پینفل محسوس کرتا ہوں کہ میں فزیکلی اور مینٹلی ٹارچر ہوا ہوں اس ڈیئر کی وجہ سے, اس بیلوڈ کی وجہ سے. بٹ ایز شی فلیٹ فار فینٹنگ آئی فالو, لیکن پھر بھی جب وہ مجھ سے دور گئی یا بھاگی, فینٹنگ آئی فالو, میں نے فینٹنگ کمزور تھا, یعنی کمزور ہونے کے باوجود آئی فالو, کمزور ہونے کے باوجود بھی میں نے اسے فالو کیا. آئی لیو آف دیئر فور, لہٰذا بہت زیادہ تھکنے کے بعد اور مینٹلی اور فزیکلی ٹارچر ہونے کے بعد میں نے اسے چھوڑ دیا. سنس ان اے نیٹ آئی سیک ٹو ہولڈ دی ونڈ, اور پوئٹ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بیلوڈ کو کیپچر کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ نیٹ کے اندر آپ ہوا کو کیپچر کرو. ٹھیک ہے, وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جیسے نیٹ کے اندر ہوا کو کیپچر نہیں کیا جا سکتا, اسی طرح اس بیلوڈ کو بھی جو ہے وہ کیپچر نہیں کیا جا سکتا یا اس کا لو گین نہیں کیا جا سکتا. Who laced her hunt, I put him out of doubt. کون اس دوشیزہ کا یا اس مہیلا کا یا اس بیلوڈ کا کون شکار کرنا چاہتا ہے؟ I put him out of doubt, میں اسے out of doubt یہ بتاتا ہوں. As well as I, یعنی میں اپنے آپ کو بھی دوبارہ سے یہ بتاتا ہوں اور دوسروں کو بھی جو اس بیلوڈ کا شکار کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی ڈاؤٹ کے, that may spend his time in vain, کہ جو جتنا بھی وہ وقت اس کے لیے گزاریں گے یا اس پر لگائیں گے یا اس کے پیچھے اسٹرگل کریں گے وہ یوز لیس ہو جائے گا, اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. And graven with diamonds in letters plain, there is written her fair neck round about. اور کیوں ہوگا بیکار, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس نے جو ڈریس پہنا ہوا ہے اس لیڈی نے, ٹھیک ہے, اس کے کالر کے اوپر, اس کی نیک کے اوپر ڈائمنڈ کے ساتھ جو ہے وہ لیٹرز, ڈائمنڈ لیٹرز کے ساتھ کچھ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے کالر کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ نو لیمٹ ہینگر فار سیزرز آئی ایم. نو لیمٹ ہینگر کا میننگ ہے ڈونٹ ٹچ می, ڈونٹ ٹچ می فار سیزرز آئی ایم, کہ میں سیزر کی طرح ہوں. ٹھیک ہے, اینڈ وائلڈ فار ٹو ہولڈ زو آئی سیم ٹیم. یہاں پہ وہ کہتی ہے شی سیمس ٹو بی ٹیم, شی سیمس ٹو بی ہمبل, بٹ وہ کہتی ہے کہ میں, بٹ شی از وائلڈ ان ہر کور. ٹھیک ہے, بظاہر تو وہ ٹیم نظر آ رہی ہے, بظاہر تو وہ ہمبل نظر آ رہی ہے, لیکن وہ کہتی ہے کہ میں اندر سے کیا ہوں, میں وائلڈ ہوں, جنگلی کی طرح ہوں. ٹھیک ہے, سیدھے کینچی ہوتی ہے بھائی, کینچی کی طرح تیز ترار ہوں, کلیور.
ہمارے وہ کہتی ہیں شیلا کی جب تیرے ہاتھ ڈالی یہ اس پر بالکل فٹ آتا ہے. یعنی کہ in one sense we can say that she is very sharp lady. She is not emotional. اینڈ وائلڈ یعنی بظاہر تو میں ٹیم اور ہمبل نظر آتی ہوں لیکن اندرونی طور پہ میں کیا ہوں؟ وائلڈ کی طرح ہوں. یہ سیزر کسی بندے کا نام ہوگا, وہ کہتی میں اس کے لیے چلے 100 کے بعد. اوکے. اور اگر ہم یہ اس کو مان بھی لیں کہ یہ یہاں پہ سیزر جو ہے کیونکہ یہ اولڈ اسپیلنگز ہیں تو مے بی تب سیزر کے اسپیلنگ یہ ہوتے ہیں, اور اگر ہم یہاں پہ کسی بندے کا ریفرنس لے لیتے ہیں تو پھر لائن کی سینس نہیں بنتی, کیونکہ آگے وہ کہہ رہی ہے اینڈ وائلڈ فار ٹو ہولڈ زو آئی سیم ٹیم. سیزر واز اے کنگ, اوکے, بہت ہی ظالم تھا اور یہ لوگوں کے کان کاٹ دیتا تھا, ٹھیک. تو یہ دیٹ از اے سمبل آف بروٹیلٹی, وائلڈنیس. تو وہ بھی اس کا نام ہے کیونکہ وہ بھی اس کی طرح زندگی ہے. اچھا سیزر کی طرح وہ اس کو جو ہے وہ سیزر کے ساتھ پھر سمبلائز کر رہی ہے کہ میں بھی جو ہوں وہ اس کی طرح ہوں. Open the next poem. Love recounteth. Lover recounteth. You can also give this title, Is it possible? First I will read the poem. Is it possible that so high debate, so sharp, so sore, and of such rate, should end so soon and woes begun so late? Is it possible? Is it possible so cruel intent, so hasty heat, and so soon spent? From love to hate and thenceforth to relent. Is it possible? Is it possible that any may find within my heart so diverse mind, to change or turn as weather as mind? Is it possible? Is it possible to spy it in an eye that turns as oft as change and die? The truth whereof can any try? Is it possible? Is it possible for to turn so oft, to bring that lowest that was most aloft, and to fall highest yet to light soft? Is it possible? All is possible. Whoso list believe, trust therefore first and after grieve. As men wed ladies by license and leave, all is possible. اس پوری پوئم میں تھیم یہ ہے کہ poet does not believe in the double mindedness of the beloved. وہ کسی بھی لیڈی کے, کسی بھی خاتون کے یا اپنی beloved کے ڈبل مائنڈنس ہونے پر بلیو نہیں رکھتا. وہ اس بات پہ بلیو نہیں رکھتا کہ عورت جو ہے وہ ڈبل مائنڈنس ہو سکتی ہے یا عورت کبھی بھی ڈس لوئل ہو سکتی ہے. لیکن اب اس کی جو beloved ہے وہ کیونکہ اس کے ساتھ ڈس لوئل ہو چکی ہے تو اب وہ کہتا ہے کہ کیا وہ ہر اسٹینزا میں وہ بار بار اس چیز کو ریپیٹیشن کرتا ہے بار بار کہ از اٹ پاسبل, کیونکہ اس کو یقین نہیں ہو رہا. وہ بار بار ریپیٹیشن یعنی کہ بار بار دہرانا کسی چیز کو, از اٹ پاسبل کا وہ لائن بار بار یوز کر رہا ہے نا. تو یہ جو ہے وہ اس کے ہارٹ کی ایگنی کو یہ چیز شو کرتی ہے, اس کے اسٹیٹ آف مائنڈ کو شو کرتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ایگزاسٹڈ ہے اور وہ یہ اس چیز پہ یقین نہیں کر پا رہا کہ اس کی beloved جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈسلوئل کیسے ہو سکتی ہے. اور وہ بار بار یہی پوچھ رہا ہے اپنے آپ سے, ٹھیک ہے, یا ریڈر سے کہ کیا ایسا پاسبل ہو سکتا ہے کہ ایک beloved جو ہے وہ ڈسلوئل ہو سکتی ہے یا ڈبل مائنڈ رکھ سکتی ہے. فرسٹ ہینزا دیکھیں, وہ کہتا ہے از اٹ پاسبل دیٹ سو ہائی ڈبیٹ,
so sharp, so sore and of such rate. وہ کہتا ہے کہ ہائی ڈبیٹ، یعنی کہ ہائی ڈبیٹ ہم نوائزی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لاؤڈ ڈبیٹ، لیکن ان ادر سینس ہم یہ اس کی سینس ہم لیں گے کہ اوتھز یا پرومسز، OATHS، اوتھز قسم اٹھانا، ٹھیک ہے، پرومسز، یعنی وہ کہتا ہے کہ ایسی محبت جو کہ ہمیشہ نوائزی رہی ہے، لاؤڈ رہی ہے، ہمیشہ جو ہے وہ قسمیں اٹھاتی رہی ہے، وعدے کرتی رہی ہے، سو شارپ، سو سور یعنی کہ غمزدہ ہوتا ہے ویسے، لیکن یہاں پہ ہم سنجیدگی کے معنوں میں لے سکتے ہیں کہ وہ محبت جو ہمیشہ قسمیں کھاتی رہی ہے، پرومسز لیتی رہی ہے، اور وہ محبت ہمیشہ ہی اپنی محبت کے سچا ہونے کے دعوے کرتی رہی ہے، سنجیدہ رہی ہے، اور سچ ریٹ، اور ایسے ہی ہمیشہ پروان چڑھتی رہی ہے. شوڈ اینڈ سو سون، کیا وہ اتنی جلدی ختم ہو سکتی ہے یا اتنی جلدی اس کا اختتام ہو سکتا ہے. اینڈ واز بگن سو لیٹ، جو کہ اتنی دیر سے شروع ہوئی تھی. یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ جب محبت اپنی پیک پہ تھی، آ گئی، یعنی کہ اس کو محبت کو پروان چڑھنے میں بہت ٹائم لگا، اس کو سنجیدہ ہونے میں بہت ٹائم لگا، لوئل ہونے میں بہت ٹائم لگا، تو پھر کیا ایسی محبت جو کہ پروان چڑھتی رہی ہے لوئلٹی کے ساتھ، کیا وہ اتنی جلدی اختتام پذیر ہو سکتی ہے؟ وہ اپنے لب کی بات ہے. ہاں جی، کیونکہ اس کی جو بلوڈ ہے وہ اس کے ساتھ ڈس لوئل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی اس سے یقین نہیں آ رہا کہ اس کی جو محبت ہے یا اس کی جو بلوڈ ہے وہ اس کے ساتھ کیسے ڈس لوئل ہو سکتی ہے. تو وہ اپنی محبت کی ہی بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ایسی محبت جو اتنی جو ہے قسمیں لیتی رہی ہے، وعدے لیتی رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ان ادر سینس وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کی بلوڈ جو ہے وہ میرے ساتھ بہت زیادہ پرومسز کرتی رہی ہے، قسمیں کھاتی رہی ہے، بہت سنجیدگی کا اظہار کرتی رہی ہے، اور ہم دونوں کی محبت جو ہے وہ ایسے ہی پروان چڑھتی رہی ہے جو کہ اتنی دیر سے شروع ہوئی تھی، تو وہ کیا اتنی جلدی اختتام پذیر ہو سکتی ہے؟ از اٹ پاسبل، کیا ایسا پاسبل ہے؟ از اٹ پاسبل سو کروئل انٹینٹ، کیا ایسا پاسبل ہے کہ محبت اتنے ظالم ارادہ رکھنے والی ہو سکتی ہے؟ انٹینٹ، ارادہ، ظالم ارادے رکھنے والی ہو سکتی ہے. سو ہیسٹی ہیٹ اینڈ سو سون اسپینٹ. ہیسٹی ہیٹ، جلد باز، ہیسٹی کہتے ہیں جلد باز کو، ٹھیک ہے. محبت نے in this line poet wants to say that love there is loss of intensity of love. poet کہتا ہے کہ ایسی محبت جو warmth تھی، جو بہت زیادہ پیشنیٹ تھی، ٹھیک ہے، وہ محبت اتنی جلدی ٹھنڈی کیسے پڑ سکتی ہے. اینڈ سو سون اسپینٹ ٹھنڈی پڑ جانا، اتنی جلدی وہ محبت جو وارم تھی، پیشنیٹ تھی، وہ اپنی انٹینسٹی کو کیسے کھو سکتی ہے، اتنی جلدی وہ ٹھنڈی کیسے پڑ سکتی ہے. فرام لو ٹو ہیٹ، اور کیا محبت نفرت میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ کیا محبت نفرت میں کیسے تبدیل ہو سکتی ہے. اینڈ تھینس فور ٹو ریلینٹ. ریلینٹ مطلب نرم پڑ جانا، ریلیکس ہو جانا، ٹھیک ہے، یا سنگ دل کہتے ہیں اس کو. یعنی کہ محبت نفرت میں کیسے تبدیل ہو سکتی ہے، اور پھر نفرت میں تبدیل ہونے کے بعد وہ اتنی نرم کیسے پڑ سکتی ہے، یا اتنی ریلیکسمنٹ کا اظہار کیسے کر سکتی ہے. ان ادر سینس ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ یہ تمام باتیں اپنی بلوڈ سے کر رہا ہے، کہ اس کی محبت جو اتنی زیادہ پیشنیٹ تھی وہ اب ٹھنڈی کیسے پڑ گئی، اور اس کی محبت جو وہ اسے کرتی تھی وہ اب نفرت میں کیسے تبدیل ہو گئی، اور وہ اتنی سنگ دل کیسے ہو گئی. از اٹ پاسبل، کیسا پاسبل ہے. نیکسٹ وہ کہتا ہے از اٹ پاسبل دیٹ اینی مے فائنڈ ود ان ون ہارٹ سو ڈائیورس مائنڈ. وہ کہتا ہے کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ ایک ہی انسان، جو کہ ایک ہی انسان کے اندر ایک ہی دل ہوتا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان پہلے محبت کرے، کہ اس کے دل میں پہلے محبت ہو، اینڈ سو ڈائیورس مائنڈ، اور پھر ایک دم سے اس کا مائنڈ جو ہے وہ چینج ہو جائے، ڈائیورس ہو جائے، نفرت میں تبدیل ہو جائے، یا ڈبل مائنڈڈنس کا شکار ہو جائے. ٹو چینج اور ٹرن ایز ویدر ایز مائنڈ. اور کیا انسان کی محبت یا انسان کا ذہن یا انسان کے ایموشنز ایسے تبدیل ہو سکتے ہیں کہ جیسے موسم بدلتا ہے. وہ گانا تو آپ نے سنا ہی ہوگا، موسم کی طرح بدلتا نہ جائے. ایک اور بھی ہے میری یار بدلنا جانا موسم. There are many songs about the weather. اچھا جی، نیکسٹ دیکھیں جی. از اٹ پاسبل
کیسا پاسبل ہو سکتا ہے ٹو اسپائی اٹ ان این آئی. اسپائی کا مطلب ہم لیتے ہیں جاسوس. ہاں جاسوس کو کہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ پوئٹ یہ کہنا چاہتا ہے ٹو اسپائی اٹ ان این آئی کہ اگر میں ایک جاسوس کی طرح جو ہے اپنی بیلوڈ کو ریئلائز کروں یا میں اس کو جانچوں پرکھوں تو میں کیا پاؤں گا کہ میں اس کی آنکھوں میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ میرے لیے محبت موجود تھی. دیٹ ٹرنز ایز آفٹ ایز چینج آف ڈائی. لیکن اس کی آنکھوں میں جو میں محبت دیکھتا تھا وہ ایسے تبدیل ہو گئی ہے جیسے کہ گیمبلرز آف ڈائس چینج ہوتے ہیں. گیمبلرز وہ آپ نے سنا تو ہوگا اگر دیکھا نہ بھی ہو, شطرنج کے جو وہ شطرنج کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی جیسے ڈائس وہ کہتا ہے چینج ہوتی ہیں نا, ویسے ہی میری بیلوڈ کی آنکھوں میں جو محبت تھی ویسے ہی وہ ڈائس کی طرح چینج ہو گئی ہے. دی ٹروتھ ویئر آف کین اینی ٹرائی. اور اب اور یہ باتیں جاننے کے بعد کون ایسا شخص ہوگا جو لوئلٹی پر یقین کر سکتا ہے. از اٹ پاسبل, کیسا پاسبل ہو سکتا ہے. یا ان ادر سینس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یعنی کہ ایسی کوشش کون کر سکتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ اپنی آنکھوں میں بے انتہا محبت رکھے اور پھر اس کی محبت جو ہے اس کی آنکھوں میں نظر آنے والی جو فیلنگز ہیں اور ایموشنز ہیں وہ ایک دم سے جو ہیں وہ بدل جائیں اور وہ واضح ہوں, اس کی آنکھوں میں یہ عیاں ہو کہ جیسے پہلے اس کی آنکھوں میں محبت نظر آتی تھی اب ویسی محبت دکھائی نہیں دیتی. شاید کہتا ہے کہ پہلے اس نے اپنی جو بیلوڈ تھی اس کی آنکھوں میں محبت دیکھی تھی لیکن اب وہ ایسا نہیں ہے. جی بدل گئی ہے. جی. Is it possible for to turn soft to bring that lowest that was most aloft. موسٹ الافٹ یعنی اعلیٰ درجے کا ہونا اینڈ لوویسٹ نیچے آنا. یعنی کہ پوئٹ اس دو لائنز میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک محبت جو کہ اعلیٰ درجے پر فائز ہو اور وہ پھر جو ہے اس کا ڈاؤن فال ہو جائے, وہ نیچے آ جائے. یعنی کہ پوئٹ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کی محبت جو ہے وہ پروسپیرٹی سے ایڈورسٹی کی طرف گر چکی ہے. ہی فالز ڈاؤن فرام دی ہائٹ آف فیورز. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کی بیلوڈ جو ہے اسے بہت زیادہ پہلے فیورز دیا کرتی تھی, ٹھیک ہے, اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ کیا کرتی تھی, لیکن اب وہ تمام تر فیورز اور وہ تمام تر رسپیکٹ جو ہے وہ انسلٹ میں چینج ہو گئی ہے. ٹو فال ہائیسٹ. ٹھیک ہے, اس لائن کا تو مطلب ایک ہی ہے کہ اعلیٰ درجے سے نیچے گرنا, لیکن اس میں پھر یہ تمام باتیں آ جائیں گی کہ اس کی بیلوڈ جو ہے وہ اسے فیور دیا کرتی تھی اور اس کی عزت کیا کرتی تھی, لیکن اب جو ہے وہ تمام تر عزت جو ہے وہ اب انسلٹ میں کنورٹ ہو گئی ہے. آنر جو ہے وہ انسلٹ میں کنورٹ ہو گئی اور اس کی بیلوڈ نے اسے ٹھکرا دیا ہے. یٹ ٹو لائٹ سافٹ, اور بے حد ہی سافٹلی طریقے سے, ٹھیک ہے, سیفلی اینڈ سافٹلی اسے گرایا ہے بیلوڈ نے, محبت نے. از اٹ پاسبل, وہ کہتا ہے کہ کیا ایسا پاسبل ہے. پھر وہ پوری پوئم میں کوشچننگ کرنے کے بعد اینڈ میں خود ہی کنکلوژن نکال لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آل از پاسبل. وہ کہتا ہے ہر چیز ہی ممکن ہے. ٹھیک ہے, ہو سو لیسٹ بلیو, جو شخص بھی اس چیز پہ بلیو رکھتا ہے, ٹروتھ دیئر فور فرسٹ اینڈ آفٹر پریو, تو پہلے وہ یقین کرے اور پھر یہ پروو ہو جائے گا, پروو ہو جائے گا. ایز مین ویڈ لیڈیز, جیسے کہ آدمی جو ہیں وہ لیڈیز سے شادی کرتے ہیں بائی لائسنس, یعنی کہ لیگلی طور پہ, اینڈ لیو, اور پھر چھوڑ دیتے ہیں. اس ٹینزا میں یہ آئیڈیا ہے, وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جیسے لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جب ایک کپل کی جو ہے شادی ہوتی ہے اور ایک مرد جو ہے وہ ایک عورت کو لیگلی طور پہ ایکسیپٹ کرتا ہے, اس نے اس لیگل کو, اس کو جو نکاح نامہ ہوتا ہے, جو بھی اس کو لائسنس کا نام دیا ہے, وہ کہتا ہے کہ جب سب لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک مرد ایک عورت کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے لیگلی طور پہ اور اسے ڈائیورس بھی دے سکتا ہے, یہ بھی سب لوگ سوچتے ہیں, اس بات پہ یقین رکھتے ہیں, ویسا ہی سب کو اس بات پہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ محبت بھی بہت کم دیر تک جو ہے وہ زندہ رہتی ہے یا شارٹ لیوڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور جو اس کا ساتھی ہے یا اس کا لور ہے یا اس کی بیلوڈ ہے وہ اس کو کبھی بھی چھوڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی اس کو ڈائیورس دے سکتی ہے. دیٹ واز دی آئیڈیا. اچھا, اس میں 40 لائنس تھی, 3 لائنس تھی, جبکہ ابھی یہ اور ہے. جی جی ہاں جی, یہ اور ہے. اور جو لکھا
سر نے تو یہی کہا ہے کہ ساری پڑھاؤ. چھوٹی ہاں چھوٹی تقریباً ہم لوگوں نے ایک ہی چھوڑی تھی, باقی تو ہم نے سب پڑھی. یہ بڑی مجھے لگتی ہے. Forget not get the third. آپ لوگوں کو مشکل تو نہیں لگ رہا پڑھتے ہیں, ایزی گوئنگ ہے. نیکسٹ پوئم دیکھیں. دی لور beseecheth his mistress. ٹھیک ہے, beseecheth کا مطلب ہوتا ہے ریکویسٹ کرنا, ٹھیک ہے. اور اس پوئم کا ٹائٹل ایز ہم یہ بھی لے سکتے ہیں, forget not yet. forget not yet یعنی کہ اس پوری پوئم کے اندر تھیم یہ ہے, forget not yet پوئم کے اندر تھیم یہ ہے کہ جو لور ہے, جو پوئٹ ہے, وہ اپنی بلوڈ سے ریکویسٹ کر رہا ہے, اور وہ اس کی بلوڈ جو ہے وہ اسے کوئی اچھا رسپانس نہیں دے رہی, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اسے اپنی محبت کے ساتھ یعنی کہ گزارے ہوئے وقت کو یاد دلاتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بہت زیادہ فیورز دی تھی, میں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو تم ان باتوں کو, ان تمام جو یادیں ہیں یا وہ تمام جو وقت جو ہم نے گزارا ہے اس کو تم بھول نہ جانا. اس پوری پوئم میں وہ یہی جو ہے وہ اس کو بتانا چاہتا ہے کہ تم بھول نہ جانا, اور انہیں ان تمام باتوں کی یاد دلاتے ہوئے وہ اسے بار بار یہ ریئلائز کرواتا ہے کہ تم وہ چیزیں یا وہ باتیں جو ہیں, وہ ایونٹس یا میری محبت جو ہے اور تم بھول جانا. اور اینڈ میں وہ یہ کہتا ہے کہ تم اس چیز سے جو ہے اختلاف نہیں کر سکتی کہ تم نے خود بھی مجھ سے جو ہے وہ محبت کے جو ہے وہ وعدے کیے تھے, اور تم نے ایسے مجھے یہی کہا تھا کہ جیسے تم بھی میرے ساتھ ویسے ہی لوئل رہو گی جیسے کہ میں تمہارے ساتھ لوئل ہوں, ٹھیک ہے. تو ان تمام چیزوں کو بھی, ان تمام قسم و وعدوں کو بھی جو ہے وہ تم بھول مت جانا. Forget not yet the tried intent of such a truth as I have meant. My great travail so gladly spent. Forget not yet. Forget not yet when first began the very life, since when the suit, the service none tell can. Forget not yet. Forget not yet the great essays, the cruel wrong, the scornful ways, the painful patience in delays. Forget not yet. Forget not, oh, forget not this, how long ago has been and is the mind that never meant amiss. Forget not yet. Forget not then thine own approved, the which so long hath thee so loved, whose steadfast faith yet never moved. Forget not this. First stanza دیکھیں. Forget not yet the tried intent. ٹھیک ہے. In this line poet wants to say that poet has tried to tell his truth, his true love sincerely. ٹھیک ہے کہ پوئٹ نے سنسیئرلی طور پہ جو ہے اپنی سچی محبت کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کی ہے, اور وہ کہتا ہے forget not yet, تم بھول نہ جانا, the tried intent, کہ میں نے انٹینٹ یعنی ارادہ رکھنا, ٹھیک ہے, کوشش کرنا. یہاں پہ ہم لیں گے کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ بہت کچھ میں نے جھیلا ہے, ٹھیک ہے. of such a truth as I have meant, اور میں اپنی سچی محبت کو بیان کرنے کی سنسیئر طور پر کوشش کر چکا ہوں. My great travail so gladly spent. Great travail, اور ہر بڑی چھوٹی مشکل جتنے بھی مصائب جو بھی تکالیف آئی ہیں, so gladly spent, ان کو میں نے ہنستے کھیلتے گزارا ہے. یعنی کہ تمہاری جو ہے لاپرواہی کے باوجود یا تمہارے اچھے رسپانس کے باوجود بھی تمہاری محبت میں رہتے ہوئے جتنے بھی چھوٹے بڑے مصائب میں نے دیکھے ہیں ان کو میں نے ہنستے ہوئے برداشت کیا ہے, ٹھیک ہے. poet wants to say that he is a proven lover, ٹھیک ہے, and he has faced a lot of worries, a lot of problems during love with her beloved, with his beloved. Forget not when first began the very life ye know, since when the suit, the service none tell can. In this stanza, poet wants to say that poet has provided a lot of services to his beloved. poet کہتا ہے کہ جب ہماری محبت
کا آغاز ہوا تھا, when first began, جب محبت کا آغاز ہوا تھا, the very life you know, تو تم جانتی ہو کہ جب محبت کا آغاز شروع میں ہوا تھا تو اس سے پہلے کیا تھا کہ میری جو زندگی ہے بہت ہی تھکی ماندی تھی, تھکی ہوئی میری لائف تھی. since when, یہ جو when لکھا ہوا ہے یہاں پہ win آئے گا, یعنی کہ جیت لیا, the suit love, یعنی کہ اور پھر تمہاری محبت نے جو ہے وہ مجھے جیت لیا, محبت کی جیت ہو گئی. اور اس سے پہلے میری لائف جو تھی بہت تھکی ماندی تھی. WHN وین نہیں ہے جب WIN win. نہیں, نیچے تو انہوں نے وین لکھا. بیٹا میں یہ بتا رہی ہوں کہ وین جو ہے نا, یعنی کہ اس کا میننگ ہے ون, وکٹری. یہاں پہ تو WHN وین جب نہیں ہوتا. یہاں پہ لکھا تو یہی ہوا ہے, لیکن اس کو ون کے میننگ میں لیں گے. اس کو میننگ میں ون کے میننگ میں لیں گے. وکٹری, دی سوٹ مطلب لو. تو بلا ہو گیا اتنا بڑا. جب بھی آپ کسی پوئٹ کو پڑھیں یا کسی رائٹر کو پڑھیں تو آپ بالکل بھی یہ چیز فیل نہ کیا کریں کہ یہاں پہ اسپیلنگ کیا لکھے ہوئے ہیں. آپ اس کے میننگ پہ کنسنٹریٹ کیا کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی پوئٹ کو پڑھ رہے ہو تو آپ سمجھو کہ آپ اس کی ایج میں بیٹھے ہوئے ہو, آپ اس کی ایج میں جا کے اس کو دیکھو. اب اگر یہ 16 سینچری میں یہ چیزیں لکھی گئی ہیں تو کہ 16 سینچری میں اب تک لینگویج میں بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے. پہلے جو ورڈز تھے ان کے اسپیلنگز اور ہوا کرتے تھے, اب ان کے اسپیلنگز اور ہوا کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہاں پہ جو وین ہے اس کے جو ہے یہاں پہ سینس کیا بن رہی ہے, ون کی. دی سوٹ یعنی کہ SUIT جو لکھا ہے یہاں پہ اس کو ہم لو کے معنی میں لیں گے. وہ کہتا ہے کہ پہلے میری جو لائف ہے بہت تھکی ماندی تھی, لیکن اب کیا ہوئی ہے, میری محبت کی جیت ہوئی ہے. دی سروس نن ہیلتھ ہینڈ, اور میں نے تمہیں اتنی زیادہ سروسز پرووائڈ کی ہیں. وہ اپنی بیلوڈ سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اتنی سروسز پرووائڈ کی ہیں کہ میں ان کو بیان نہیں کر سکتا. forget not yet, تو تم ان تمام تر سروسز کو بھول مت جانا. forget not yet the great essays, the cruel wrong, the scornful ways, the painful patience in delays. ASSAY جو ایسے لکھا ہوا ہے, اس کا جو میننگ ہے وہ ہوتا ہے پرکھنا کسی چیز کو, ٹھیک ہے, پرکھنا, جانچ پڑتال کرنا. دی کروئل رونگ, وہ کہتا ہے کہ تم نے جو ہے وہ مجھے پرکھا ہے محبت میں, میرے ساتھ سخت برتاؤ رکھا ہے, ٹھیک ہے, مجھے یعنی جاننے کی کوشش کی ہے کہ میں تمہارے ساتھ لوئل ہوں یا نہیں. دی کروئل رونگ, اور تم نے ہمیشہ ہی میرے ساتھ غلط طریقے سے مجھ پر ظلم و ستم کی ہیں. دی اسکورنفل ویز, اور ہمیشہ ہی تم نے مجھے تکلیف دینے کے راستے تلاش کیے ہیں. دی پینفل پیشنس ان ڈیلیز, لیکن پھر بھی میں نے ان تمام مصائب کو, ان تمام تکالیف کو پیشنس, صبر کے ساتھ برداشت کیا. ان ڈیلیز, اور میں نے اس چیز کا ہمیشہ ہی انتظار کیا. ہوپ فلی میں نے اس چیز کا انتظار کیا کہ کبھی نہ کبھی جو ہے تمہیں میری لوئلٹی پر یقین آ جائے گا اور تم مجھے ایکسیپٹ کر لو گی. forget not yet, تو تم میرے اس پیشنس کو بھی, میرے اس صبر کو بھی بھول مت جانا. forget not, oh forget not this, how long ago has been it is the mind that never meant amiss. In this stanza, poet wants to say that he wanted to do good for his beloved with his sincere thoughts. Okay, but now his mind has suffered owing to her cruelties. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی بیلوڈ کے ساتھ ہمیشہ ہی اچھا کرنے کی کوشش کی ہے اور بہت عرصے سے جو ہے وہ اس کی سفرنگز برداشت کر رہا ہے, اس کی کرولیٹیز کو برداشت کر رہا ہے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی دی مائنڈ دیٹ نیور مینٹ اے مس, لیکن پھر بھی اس نے کبھی بھی اسے بھلانے کا نہیں سوچا یا اسے چھوڑنے کا نہیں سوچا. forget not yet, تو وہ کہتا ہے کہ تم اسے بھی مت بھول جانا. forget not then thine own approved, اور تم یہ بھی مت بھول جانا کہ تم نے اون خود, اپرووڈ تمہاری یہ اپنی چوائس تھی اور تم نے خود جو ہے یہ چیز اپروو کی تھی, ثابت کی تھی. دی وچ سو لانگ ہیو دی سو لو, کہ تم بھی جو ہے وہ مجھ سے ایسے ہی محبت کرتی رہو گی جیسے کہ میں تم سے محبت کرتا رہا ہوں, اور محبت جو ہے وہ ہمیشہ ہی ایسے ہی قائم رہے گی.
whose steadfast faith yet never moved. اور تمہارا یقین اتنا پختہ تھا کہ وہ کبھی بھی موو نہیں کر سکتا تھا، تبدیل نہیں ہو سکتا تھا. forget not yet، تو تم اس کو بھی مت بھول جانا. اسٹیڈ فاسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پختہ یقین، پختہ محبت. اوور آل اس پوئم میں یہ بات ہے کہ poet wants to say that he is a true lover and he is completely loyal with his beloved. ٹھیک ہے. and he remind her a lot of things and a lot of events, a lot of memories. ٹھیک ہے. اور وہ اس کو یہی بس ریئلائز کروانا چاہتا ہے کہ تم ان تمام چیزوں کو یا تم میری لائلٹی کو مت بھول جانا. اچھا یہ بھی 20 لائنس کی ہے. آپ نے کہا تھا 40 لائنس کی سونٹ ہوگی. جی یہ بھی 20 لائنس کی ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ اس کی ہر پوئم کو آپ سونٹ نہ لو. اس نے سانگس بھی لکھے ہیں، اس نے اوڈز بھی لکھے ہیں، اس نے سانگس بھی لکھے ہیں، اوڈز بھی لکھے ہیں، سونٹس بھی لکھے ہیں، اور بھی جو ہے جو 14 کے اوپر ہے وہ اسپیشل سونٹ ہے. ٹھیک ہے. جو آرڈز اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ آرڈ ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ جو ابھی جو پڑھی ہے دیٹس کالڈ پوئمس اور سانگس. یہ آپ خود سرچ کیجئے گا کہ یہ کیا ہے. اب اتنی زیادہ ڈیٹیل تو پوئم کی وہ ٹائپس بتائی ہیں انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے مارجن رکھا ہے کہ وہ نہیں جانتی کہ اس کی کتنی ٹائپس. اس کے بعد 4 کے بعد آپ نیکسٹ کچھ سرچ کریں کہ اس کی کتنی ٹائپس ہو سکتی ہیں. مے بی آگے اس سے زیادہ ہوں، یہ کسی اور قسم میں آتا. اور اوور آل جو میں نے آپ کو جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں وہ انفارمیٹیو تھیں. آپ کو وائٹ کے حوالے سے اس چیز کے اندر گھسنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے ہر پوئم کیا لکھی ہے. جو اوڈ لکھا ہے تو اوڈ لکھا ہے. اوڈ کیوں لکھا ہے؟ یہ اوڈ ہے تو اوڈ ہے، یہ سونگ ہے یا یہ کیا بلا ہے. اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یو اونلی ہیو ٹو کمپریہینشن. ٹھیک ہے. آپ کو صرف کمپریہینس کرنا آنا چاہیے کہ پوئم کے اندر کیا ڈسکس ہو رہا ہے. نیکسٹ پوئم نکالیں. دیٹ فیتھ از ڈیڈ. اس کا ٹائٹل یہ بھی ہو سکتا ہے What should I say? What should I say since faith is dead and truth away from you is fled? Should I be led with doubleness? Nay, nay, mistress, I promised you and you promised me to be as true as I would be. But since I see your double heart, farewell my part, thought for to take, it is not my mind, but to forsake one so unkind. And as I find, so will I trust. Farewell, unjust, can ye say nay, but that you said that I always should be obeyed, and thus betrayed, or that I wished farewell unkissed. In this poem, beloved has turned away his heart. ٹھیک ہے. سو ہی فاؤنڈ نو ادر وے ایکسیپٹ ٹو لیو ہر. وہی بات، وہی تقریباً ملتا جلتا تھیم ہے کہ وہ اس کی جو بلوڈ ہے وہ اس نے اپنا جو دل ہے، اپنی جو فیلنگس ہیں وہ بدل لی ہیں. کسی اور کی طرف وہ اٹریکٹ ہو گئی ہے. اور جو لور ہے یا جو پوئٹ ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہا، اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا. اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اب مجھے مزید کیا کہنا چاہیے. جب وہ کہتا ہے کہ اپروو ہو گیا ہے، وہ اس چیز کو مان رہا ہے کہ یہ چیز پروو ہو گئی ہے کہ اس کی بیلوڈ جو ہے وہ ڈس لوئل ہے. اب وہ کہتا ہے جب ہم دونوں کے درمیان میں موجود جو فیتھ تھا، جو سچائی تھی، جب وہی ختم ہوگی تو اب مجھے کیا کہنا چاہیے. واٹ شوڈ آئی سے. ٹھیک ہے. ان باتوں کو وہ ڈسکس کرتے ہوئے بس وہی بار بار ایک ہی تھیم اس کا آتا ہے، کنٹینیو ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو وہ ریمائنڈ کرواتا ہے کہ تم نے بھی مجھ سے جو ہے کہا تھا کہ جیسے کہ میں تمہارے ساتھ لوئل ہوں، تم بھی میرے ساتھ ویسے ہی لوئل رہوں گی. تو تم اب کسی اور کے ساتھ اٹیچ کیونکہ ہو گئی ہو، تو اب میں یہ ڈیسائیڈ کر چکا ہوں
کہ تمہاری ڈسلوئلٹی کی وجہ سے اب مجھے مزید کیا کہنا چاہیے. میں اب اس چیز کے قابل نہیں ہوں کہ میں کچھ کہوں بجائے اس کے سوائے اس کے کہ میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں, اور میں یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کر سکتا کہ تم کسی اور کے ساتھ بھی اٹیچ رہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر بھی میں تمہیں ایکسیپٹ کروں. کہتا ہے what should I say since faith is dead. what should I say, مجھے کیا کہنا چاہیے since faith is dead, جب سچائی جو ہے وہ مر چکی ہے. poet wants to say that he is unable to say anything because faith is dead, but he can't be hypocrite like his beloved. وہ کہتا ہے کہ جب ہمارے دونوں کے درمیان جو فیتھ ہے وہی ختم ہو گیا, ہمارے دونوں کے درمیان کی جو سچائی تھی وہی ختم ہو گئی ہے, تو اب وہ کہتا ہے کہ میں اب اس قابل نہیں ہوں کہ میں کچھ کہوں, لیکن میں اتنا وہ اس کو ریلائز کرواتا ہے کہ میں تمہاری طرح ہپوکریٹ نہیں ہو سکتا کہ جیسے تم میرے ساتھ بھی اٹیچ اور تم کسی اور کے ساتھ بھی افیئر رکھو اور تم پھر یہ بھی مجھ سے ڈیمانڈ کرو کہ میں پھر بھی تمہیں ایکسیپٹ کر لوں, تو یہ نہیں ہوگا. میں تمہاری طرح ہپوکریٹ نہیں ہو سکتا. منافق. وٹ شوڈ آئی سے, مجھے کیا کہنا چاہیے سنس فیتھ از ڈیڈ, جب ہم دونوں کے درمیان موجود سچائی ہی ختم ہو گئی. اینڈ ٹروتھ اوے, اور تمہاری جو اونیسٹی ہے, ٹروتھ کو یہاں اونیسٹی بھی لے سکتے ہیں, یا تمہاری جو سچائی ہے فرام یو از فلیڈ, تم سے بہت دور چلی گئی. وینٹ گون اوے ہو گئی, ٹھیک ہے, جو سچائی ہے وہ تم سے بہت دور چلی گئی, تمہاری اونیسٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی, اور ہم دونوں کے درمیان موجود جو سچائی تھی وہ بھی ڈیڈ ہو گئی. تو اب مجھے کیا کہنا چاہیے. شوڈ آئی بی لیڈ ود ڈبلنیس, تو کیا مجھے تمہارے اس ڈبل مائنڈنیس کے ساتھ تمہیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. نہیں مسٹریس, نہیں مسٹریس, آئی پرومس یو, میں نے تم سے پرومس کیا تھا, اینڈ یو پرومس می, اور تم نے بھی مجھ سے پرومس کیا تھا, ٹو بی ایز ٹرو ایز آئی وڈ بی, کہ تم بھی میرے ساتھ ایسی ہی سچی رہو گی جیسے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. بٹ سنس آئی سی, لیکن اب میں دیکھتا ہوں, یور ڈبل ہارٹ, تمہارے, لیکن اب مجھ پر واضح ہو گئی ہے تمہاری ڈبلنیس, ٹھیک ہے, کہ تم ڈبل مائنڈنیس ہو, تم ڈیوائیڈڈ ہو, ٹھیک ہے, تمہارا ہارٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. فیئر ویل مائی پارٹ, وہ کہتا ہے میں تمہیں خدا حافظ اب کہتا ہوں. اپنی محبت کو میں, اپنی جو تمہارے لیے میرے دل میں محبت تھی اسے میں فیئر ویل کہتا ہوں. تھاٹ ٹو ٹیک اٹ از ناٹ مائی مائنڈ, فار ٹو ٹیک اٹ از ناٹ مائی مائنڈ, اور میری ذہنیت یا میرا ذہن مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اس بارے میں سوچوں یا اس چیز کو ایکسیپٹ کروں کہ اگر تم میرے ساتھ ہپوکریٹ ہو تو میں بھی تمہارے ہپوکریٹ ہونے کے ساتھ تمہیں ایکسیپٹ کروں. یہ میرا ذہن جو ہے وہ مجھے اجازت نہیں دیتا. بٹ ٹو فور سیک ون سو انکائنڈ, لیکن وہ کہتا ہے کہ کیا کوئی اتنا انکائنڈ, اتنا بے رحم ہو سکتا ہے جیسے کہ میری بلوڈ ہیں. اینڈ ایز آئی فائنڈ سو ول آئی ٹرسٹ, لیکن اب جب کہ میں اب پا چکا ہوں, فائنڈ کر چکا ہوں, تو پھر مجھے اب ٹرسٹ کرنا ہی پڑے گا کہ میری بلوڈ جو ہے وہ بہت انکائنڈ ہے اور ڈس لوئل ہے. فیئرویل انجسٹ, وہ کہتا ہے کہ نا انصافی میں تمہیں خدا حافظ کہتا ہوں, یعنی کہ وہ اپنی بلوڈ کو کہتا ہے کہ تم نے انصاف نہیں کیا, تو اس وجہ سے میں تمہیں فیئرویل کہتا ہوں, خدا حافظ کہتا ہوں. کین یہ سے نے, لیکن وہ کہتا ہے کہ کیا تم اس چیز سے انکار کر سکتی ہو. بٹ دیٹ یو سیڈ, کہ تم نے کہا تھا, دیٹ آئی آلویز, کہ میں ہمیشہ شوڈ بی اوبیڈ, ہمیشہ ہی اوبے رہوں گی, اوبیڈینٹ رہوں گی, ایز اس بٹریڈ, لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا, بٹریڈ دھوکہ دینا, اور دیٹ آئی وسڈ فیئرویل انکسڈ, اس لیے میں تمہیں بغیر کس کیے ہی جو ہے وہ الوداع کہتا ہوں. ہی از لیونگ ہر وداؤٹ اے کس, ٹھیک ہے, بیکاز وہ یہ کہ سمبلائز کرنا چاہتا ہے یا یہ سمبل دینا چاہتا ہے کہ بغیر کس کیے جو ہے وہ چھوڑنا جو ہے وہ کہتا ہے کہ لو کا سائن ہے, ٹھیک ہے, اٹس اے سمبل آف لو. وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کس کے چھوڑ رہا ہوں تو اٹس مین کہ میں اپنی محبت میں تمہارے ساتھ لوئل تھا, ٹھیک ہے. یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ میری محبت جو ہے تمہارے لیے وہ سچی تھی. چلے نیکسٹ نکالے. فیئرویل پر تو خدا حافظ ہے نا, جی چھوڑ دینا. لیڈی ٹو آنسر, ٹھیک ہے, کلیئر ہو گئی ہے یہ پوائنٹ.
Next نکالیں. The lady to answer directly with ye or nay. یہ mean yes اور nay mean no. Yes, that's right. وہ کہتا ہے کہ اپنی beloved سے اس پوئم کے اندر وہ صرف ایک ہی رونا رویا اس نے کہ اس میں وہ کہتا ہے کہ بس مجھے ہاں اور نہ میں جواب دے دو سیدھا سیدھا. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے میڈم وداؤٹ این مینی ورڈس once I am sure you will or no. And if you will, then leave your boards and use your wit and shew it so. For with a beck you shall me call, and if of one that burns always ye have pity or youth at all, answer him fair with yea or nay. If it be yea, I shall be fain. If it be nay, friends as before, you shall another man obtain, and I mine own and yours no more. وہ کہتا ہے میڈم وداؤٹ این مینی ورڈس بغیر بہت زیادہ لمبی چوڑی گفت و شنید کے میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ بہت زیادہ بات چیت کیے بغیر یا بہت زیادہ آرگومنٹس دیے بغیر میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ونس آئی ایم شیور یو ول اور ناٹ. کیا آپ مجھے یہ بتا دیجیے مہربانی فرما کر کہ آپ مجھ سے محبت کریں گی یا نہیں. اینڈ اف یو ول اور اگر تم کرو گی اینڈ اف یو ول اور اگر تم کرو گی دین لیو یور بارڈرس. تو تم اپنے تمام تر بارڈرز جو تم نے میرے اور اپنے درمیان لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لائنز جو ہیں بارڈرز جو ہیں ان کو تم توڑ دو. اینڈ یوز یور وٹ اور اپنی عقل کا استعمال کرو. اینڈ شو اٹ اور اس سے واضح کرو شو کرو. سو فار ود اے بیک بیک مینس اشارہ کرنا. تو تم اگر مجھے ایک اشارے سے یو شیل می کال اور اگر تم چاہتی ہو مجھ سے محبت کرنا تو تم اپنی عقل کا استعمال کرو اور تم مجھے صرف مجھے بلانے کے لیے صرف تم ایک اشارہ کر دو. بس تم مجھے ایک اشارے سے بھی بلا سکتی ہو. اینڈ ایف آف ون اور اگر تم مجھے ان میں سے پاتی ہو دیٹ برنز آلویز جو کہ ہمیشہ ہی محبت میں جلتے ہیں ٹھیک ہے یا تم مجھے ان میں سے پاتی ہو جو کہ نہایت ہی مظلوم قسم کے ہوتے ہیں لور اور تم یہ سمجھتی ہو کہ میں ان لورز میں سے ہوں جو کہ ہمیشہ محبت میں جلتا رہے. یہ ہیو پٹی اور یوتھ ایٹ آل اور تم ان میں سے ہو جو کہ ایسے لورز کے اوپر ترس کھاتی ہیں ٹھیک ہے. اگر تم مجھے ان لورز میں سے پاتی ہو تب بھی تم مجھے بتا دو. آنسر ہم فیئر تب بھی تم فیئر طور پہ جو ہے وہ مجھے آنسر دے دو ود یہ اور نے یس یا نو کے ساتھ. ٹروتھ مینس پٹی ترس کھانا یہی ٹھیک ہے. تو تب بھی تم مجھے فیئر طور پہ آنسر دے دو. اف اٹ بی یہ اگر تو آنسر تمہارا یس ہوگا آئی شیل بی فین فین مینس ہیپی تو پھر میں خوش ہوں گا. اف اٹ بی نہیں اور اگر تمہارا جواب نہ ہوگا فرینڈس ایز بیفور تو بھی ہم اب فرینڈس رہیں گے جیسے کہ ہم پہلے تھے. یو شیل این ادر مین obtain تو تم بھی جو ہے کسی اور جو ہے آدمی کے ساتھ افیئرز رکھ سکتی ہو لو کر سکتی ہو. اینڈ آئی مائن اون اور میں بھی پھر کسی اور کے ساتھ افیئرز رکھ سکتا ہوں. اینڈ یورز نو مور اور پھر ہماری محبت مزید نہیں رہے گی. اینڈ یورز نو مور اور پھر مزید یعنی کہ میں تمہارا لور نہیں رہوں گا یا میری محبت تمہارے لیے نہیں رہے گی. بس سمپل یس ہے. لاسٹ والی بڑی مزے کی ہے. ٹین the list upon the paper. پہلے لاسٹ والی The flea sounding بھی اچھی ہے. Now it's the second last poem. The lover showeth how he is forsaken. They flee from me. ہم اس کو اس کا ٹائٹل جو ہے وہ they flee from me بھی رکھ سکتے کہہ سکتے ہیں. They flee from me that sometime did me seek with naked foot stalking within my chamber. Once have I seen them gentle, tame and meek, that now are wild and do not once remember that sometime they have put themselves in danger to take bread at my hand, and now they range busily seeking in continual change
Thank be fortune, it had been otherwise 20 times better, but once special in a thin air, after a pleasant guise, when her loose gown did from her shoulders fall, and she me caught in her arms long and small, and dear Waddle sweetly did me kiss, and softly said, Dear heart, how like you this? It was no dream, for I lay abroad awaking, but all in turn now through my gentleness into a bitter passion of forsaking. And I have leave to go of her goodness, and she also to use newfangledness. And since that I unkindly so am served, how like you this, what has she now deserved? सेम इज़ द केस हेयर. वो कहना चाहता है कि उनकी अब यहाँ पे सिर्फ एक बिलवड पे वो स्पेसिफिक नहीं, किसी एक बिलवड की बात नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा बिलवड्स की बात कर रहा है. ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है कि जब कि मेरी जो बिलवड्स हैं, जो कि अक्सर जिनके साथ में टाइम स्पेंड किया करता था, वो जो हैं वो मुझसे दूर चली गई हैं. ठीक है, दे उसने बिलवड्स के लिए यूज़ किया कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा दूर चली गई हैं, और अब वो अपनी ही प्रैक्टिकल लाइफ में और अपनी ही लाइफ में कुछ गेन करने के लिए, कुछ बनने के लिए, या तो उन्होंने और अफेयर्स बना ली हैं, या फिर वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हैं, और उनको उनके पास मुझे वक्त देने के लिए, मुझे टाइम देने के लिए, मेरे पास वापस आने के लिए उनके पास कोई भी वक्त नहीं है, और अब वो मुझे भूल गई हैं. वो कहता है दे फ्ली फ्रॉम मी. बेवफानी के लिए है तू. Forsaken. झूठा प्यार किया है. कहाँ पे हो? Forsaken. Start पर. अच्छा अच्छा. फॉर सेक यानी कि हम अक्सर बोलते नहीं है कि फॉर गॉड सेक. माफ कर देना. हाँ, उसे Forsaken उसके लिए. गॉड से का खुदा खुदा के लिए. हाँ, फॉर सेकन यानी कि मेरे लिए, मेरी अपनी ज़ात के लिए. हाउ ही इज़ फॉर सेकन, द लवर शोवेथ हाउ इज़ फॉर सेकन. दे फ्ली फ्रॉम मी, वो मुझसे दूर चली गई. दैट सम टाइम डिड मी सीक, जो अक्सर ही सीख यानी कि हासिल करना चाहती थी, जो मेरा पीछा किया करती थी. विद नेकेड फुट स्टॉकिंग विद इन माई चैम्बर. फ्री पीछा करना. भागना. फ्ली मुझसे दूर चली गई. फ्ली यानी कि फ्लाई से वर्ड निकला है, उड़ जाना, दूर चले जाना. वो मुझसे दूर चली गई. दैट सम टाइम डिड मी सीक, जो अक्सर ही मुझे हासिल करने की ख्वाहिश रखती थी या मेरा पीछा किया करती थी. विद नेकेड फुट स्टॉकिंग विद इन माई चैम्बर. चैम्बर मीन्स कमरा, और जो मेरे कमरे में जो है अक्सर नंगे पाँव आ जाया करती थी. स्टॉकिंग मतलब वॉकिंग. टीचर की बात नहीं Once have I seen them gentle, tame and meek. एक वक्त था जबकि मैंने उन्हें जेंटल पाया था, हम्बल पाया था, टेम पाया था, एंड मीक यानी कि मैंने उन्हें हम्बल पाया था, ओबीडियंट पाया था. लेकिन अब क्या हुआ है, दे नाउ आर वाइल्ड, लेकिन अब वो जंगली हो गई हैं. एंड डू नॉट वंस रिमेंबर, और अब वो मुझे एक दफ़ा भी याद नहीं करती. हाँ, एक मरतबा भी जो है वो मुझे रिमेंबर नहीं करती. दैट सम टाइम दे हैव पुट देमसेल्व्स इन डेंजर, लेकिन अक्सर औकात तो ऐसा होता था कि वो मेरे पास आने के लिए खुद को ख़तरे में डाल देती थी. ठीक है, टू टेक ब्रेड एट माई हैंड, कि मेरी फेवर, वैसे तो यहाँ पे सेंस बनती है कि मेरे हाथ से ब्रेड लेने के लिए, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो फेवर गेन करने के लिए, फेवर रिसीव करने के लिए जो है वो मेरे पास आती थी और अपने आप को ख़तरे में भी डाल देती थी. बिलवड जो हैं वो अपने आप को इवन के ख़तरे में डालते हुए जो है वो मेरे पास आती थी. एंड नाउ दे रेंज यानी कि उनका गोल या उनका जो मकसद है वो क्या हो चुका है, बिजली सीकिंग इन कॉन्टिन्यूअल चेंज. अब वो मुझसे दूर जा चुकी हैं और अपनी लाइफ के अंदर जो है वो मज़ीद चेंज जो है वो उसको गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हैं, मसरूफ़ हो गई हैं. एंड नाउ दे आर फ्री ऑफ द कंट्रोल ऑफ द पोइट.
ٹھیک ہے. پوئٹ کے کنٹرول سے جو ہے وہ دور چلی گئی ہیں. تھینک بی فارچیون، لیکن وہ کہتا ہے کہ فارچیون یعنی کہ قسمت کا شکریہ. اٹ ہیز بین ادروائز 20 times better، لیکن وہ کہتا ہے کہ میری قسمت کبھی میری قسمت اچھی ہوا کرتی تھی. اٹ ہیز بین ادروائز 20 times better. اور وہ آج کے وقت کے جہاں میں آج جس پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہوں، اس پوزیشن سے میری وہ والے جو دن تھے جو میں نے بلیورڈس کے ساتھ گزارے، وہ میری خوش قسمتی تھی. اینڈ ونس اسپیشل، اور خاص طور پہ وہ ایک اب اسپیشل ایونٹ کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خاص طور پہ وہ دن جب کیا ہوا تھا. ان تھن ایری مطلب باریک لباس پہنے ہوئے جو ہے آفٹر پلیزنٹ گائز مطلب نقاب کیے ہوئے، ٹھیک ہے، نقاب کیے ہوئے اور باریک لباس پہنے ہوئے جو ہے وہ میرے پاس ایک آئی تھی بلیورڈ، ٹھیک ہے، گرل. چپ کر جا، ہنسا رہا مجھے. یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. When her loose gown did from her shoulders fall، یعنی کہ جب وہ باریک لباس پہنے ہوئے میرے پاس آئی اور شولڈر سے جو اس کا گاؤن نیچے گرا، ٹھیک ہے. اینڈ she me caught in her arms and love long and small، ٹھیک ہے. اینڈ دیئر ودل سویٹلی ڈیڈ می کس، یعنی کہ اس نے مجھے اپنی آرمز میں لیا اور اس نے مجھے کس کیا. اینڈ سافٹلی سیڈ، اس نے سافٹلی پوچھا، ڈیئر ہارٹ ہاؤ لائک یو دس، کہ تم نے کیا اسے کتنا پسند کیا ہے، کیسا پسند کیا ہے. اٹ واز نو ڈریم، وہ کہتا ہے یہ خواب تو نہیں تھا. فار آئی لے براڈ اویکنگ، میں جاگ رہا تھا. بٹ آل از ٹرن ناؤ تھرو مائی جینٹلنس، لیکن وہ کہتا ہے کہ میری ہی جینٹلنس کی وجہ سے، میرے ہی ٹینڈر بیہیویئر کی وجہ سے اب ہر چیز چینج ہو گئی ہے. یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بلیورڈس پہ کبھی کوئی سختی نہیں کی، یا میں نے ان کو بہت زیادہ اپنے ساتھ اٹیچ نہیں رکھا، فری رکھا. تو اب میرے ہی ٹینڈر بیہیویئر کی وجہ سے جو ہے، ہمبل بیہیویئر کی وجہ سے جو ہے اب ہر چیز جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے انٹو اے بٹر فیشن آف فورسیکنگ. اور ہر چیز جو ہے وہ تلخ صورتحال میں بٹرنس میں بدل گئی ہے، کروئلٹی میں بدل گئی ہے. اینڈ آئی ہیو لیو ٹو گو آف ہر گڈنس، ٹھیک ہے. اور اب وہ میرے ساتھ یعنی کہ میری جو بلیورڈ ہے وہ مجھ سے اتنی زیادہ کائنڈ ہے، اتنی مہربان ہے کہ اسے مجھے چھوڑتے ہوئے بھی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. شی از کائنڈ انف ٹو لیٹ می گو. اینڈ شی آلسو ٹو یوز نیو فینگلنس، نہ کہ اس نے صرف مجھے چھوڑا بلکہ اس نے جو ہے وہ فینگلنس جو ہے فینگلنس کو ٹرکس کہتے ہیں. اور اس نے نہ کہ اس نے مجھے چھوڑا بلکہ اب وہ کیا کرے گی، اپنی جو یہ ٹرکس ہیں جو اس نے مجھ پہ آزمائی تھی وہ اب کسی اور پہ بھی جا کے جو ہے آزمائے گی. اینڈ سنس دیٹ آئی انکائنڈ سو ایم سروڈ، اور میں بہت ہی انکائنڈلی طور پہ بہت ہی جو ہے بے رحمی سے سرو کیا گیا ہوں، بے رحمی کے ساتھ سروڈ ٹریٹ کیا گیا ہوں. انکائنڈلی یعنی کہ انکائنڈلی ٹریٹ کیا گیا ہوں. ہاؤ لائک یو دس، تم نے اسے کیسے لائک، وہ کہتا ہے کہ اب وہ اپنی بلیورڈ سے پوچھتا ہے کہ ہاؤ لائک یو دس، کہ تم نے اسے کتنا پسند کرتی ہو. یعنی کہ تم نے مجھے اتنی بے رحمی کے ساتھ ٹریٹ کیا ہے، تو اب تم کیا اس سے کیسے، یعنی کہ مجھ پہ میرے ساتھ اتنی بے رحمی سے پیش آنا تمہیں اب کیسا محسوس ہو رہا ہے میرے ساتھ اتنی بے رحمی سے پیش آنے کے بعد. وٹ ہیڈ شی ناؤ ڈیزروڈ، اور اب مزید وہ کیا چاہتی ہے. وہ کہتا ہے کہ اتنی بے رحمی کرنے کے بعد اب مزید وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے. ہے یہ جو ہیز کا لفظ بھی آپ پڑھیں نا، HATH، اس کا مطلب ہیز ہوتا ہے، یعنی کہ HAS ہیز. شی ناؤ ڈیزرو یعنی کہ اب وہ مجھ سے مزید جو ہے کیا خواہش رکھتی ہے یا کیا توقع رکھتی ہے. مجھے لگتا ہے میں ڈی فائنلی وی ریچڈ last poem of the mean and sure estate. ٹھیک ہے. اس پوئم کے اندر پوئٹ نے صرف اتنا سا، یہ پوئم اوور آل اگر دیکھا جائے تو اس کا تھیم اچھا ہے. وہ پوئٹ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو ایرسٹوکریٹک ہوتے ہیں، جو ایرسٹوکریٹک لائف گزارتے ہیں، جو بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے ہوتے ہیں، کورٹس، اس دور میں کورٹ ہوا کرتے تھے،
کوٹس میں جو رہنے والے ہوتے ہیں ان کی جو لائف ہے ایز کمپیئر ٹو کامن مین، وہ کہتا ہے کہ ان کی لائف جو ہے وہ اتنی، حالانکہ بہت زیادہ آسائشیں ہونے کے باوجود، بہت زیادہ جو فیسلٹیز ہونے کے باوجود بھی ان کی لائف ایک کامن لائف کہ ایک کامن مین کی لائف سے زیادہ اچھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اور وہ یہ خواہش کرتا ہے کیونکہ وہ کورٹ کی لائف اس نے گزاری تھی، تو وہ کہتا ہے کہ جو کورٹلی لائف ہے نا وہ میں پسند نہیں کرتا، اور میں ایز اے کامن مین زندہ رہنا چاہتا ہوں اور ایز اے کامن مین ہی مرنا چاہتا ہوں. یہ بات جو ہے اس پوئم میں اس نے ڈسکس کی ہے. وہ کہتا ہے کہ اسٹینڈ ہو سو لیسٹ اپون دی سلیپر ویل آف ہائی اسٹیٹ اینڈ لیٹ می ہیئر ریجوائس اینڈ یوز مائی لائف ان کوائٹنس ایچ ڈیلے unknown in court that hath even torn twice. In hidden place my time shall slowly pass, and when my years be past without a noise, let me die old after the common trees. For gripes of death doth he too hardly pass, that known is to all but to himself, alas, he dieth unknown, dazed with a dreadful face. فرسٹ لائن میں وہ کہتا ہے کہ اسٹینڈ، سنو، ٹھہرے رہو، ہوز لسٹ، ٹھہر کر سنو جو سننا چاہتا ہے، اپون اے سلیپرز ویل آف ہائی اسٹیٹ. وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ سلیپر ویل آف ہائی اسٹیٹ یعنی کہ ہائی اسٹیٹس میں جو رہنے والے لوگ ہیں، ایرسٹوکریٹس ہیں یا کورٹلی لائف جو گزارنے والے لوگ ہیں، ان کی لائف ایسی ہے کہ جیسے آپ سلیپر ویل کے اوپر ٹھہرے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، انسرٹن کنڈیشن میں ٹھہرے ہوئے ہو، سلپری سم تھنگ کسی چیز کے اوپر ٹھہرے ہوئے ہو، وہ ان کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے جو ہائی اسٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں. اینڈ لیٹ می ہیئر ریجوائس، وہ کہتا ہے ان کو سلیپر ویل پہ ٹھہرنے دو، لیکن مجھے جو ہے ایک ہیپی لائف، ریجوائس ہیپی لائف جو ہے وہ گزارنے دو، خوش ہو کے گزارنے دو. اینڈ یوز مائی لائف ان کوائٹنس ایچ ڈیلی، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں سمپلسٹی کی لائف گزارنا چاہتا ہوں اور مجھے ایسی ہی لائف گزارنے دو. اینڈ یوز مائی لائف ان کوائٹنس، اور مجھے سکوت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے دو. ایچ ڈیلے، ایچ پارٹ، ڈیلے پارٹ یعنی کہ ایچ پارٹ آف لائف جو ہے میرا وہ مجھے سکوت کے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح گزارنے دو. ان نون ان کورٹ دیٹ ہیڈ دی وین ٹون ٹوائز، ان نون ان کورٹ، وہ کہتا ہے کہ میں جب کورٹ میں تھا، کورٹلی لائف گزار رہا تھا، تو میں ان چیزوں سے ان نون تھا، اور وہاں پہ میرے پاس وین ٹون ٹوائز یعنی کہ لگژریز تھیں، بہت زیادہ فیسلٹیز تھیں، بہت زیادہ آسائشیں تھیں. لیکن اب وین ٹون ٹوائز یعنی کہ لگژریز، فیسلٹیز، آسائشیں، میں جب کورٹلی لائف میں تھا تو میرے پاس بہت زیادہ لگژریز موجود تھیں، اور کورٹلی لائف جو تھی وہ فل آف نوائز تھی، ٹھیک ہے، فل آف ٹربل تھی. فل آف ٹربل تھی یا وداؤٹ ٹربل تھی؟ نو فل آف ٹربل. وہ اصل میں کمپیئر کر رہا ہے کامن لائف کو اور کورٹلی لائف کو، اور وہ یہ مانتا ہے کہ جو کورٹلی لائف ہوتی ہے، جو ایرسٹوکریٹس کی لائف ہوتی ہے، وہ فل آف ٹربلز ہوتی ہیں. وہ اس کا اپنا کنسیپٹ ہے کہ بہت زیادہ فیسلٹیز ہونے کے باوجود وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ لائف جو ہے وہ سکون نہیں پرووائڈ کر سکتی، ٹھیک ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں ایک عام آدمی کی طرح ہی لائف گزارنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ وہاں مجھے بہت سی فیسلٹیز پرووائڈ تھیں لیکن میں ان نون تھا جو ہے کامن لائف سے. ان ہڈن پلیس مائی ٹائم شیل سلولی پاس، اور کسی ہڈن پلیس میں، چھپی ہوئی جگہ میں، کسی بھی چھوٹی سی جگہ میں، مائی ٹائم شیل سلولی پاس، میرا جو وقت ہے وہ آہستہ آہستہ گزر جائے گا. یعنی کہ ایک عام آدمی کی طرح، چاہے میں کسی بھی طرح لائف گزاروں، میرا وقت گزر ہی جائے گا. لیکن وہ وقت اس لیے اچھا ہوگا کیونکہ اس میں سکون ہوگا، اس میں بے شک آسائشیں نہ ہوں، کوئی فیسلٹیز نہ ہوں، لیکن پھر بھی وہ وقت اچھا ہوگا کامن مین، کیونکہ میں کامن مین کی طرح لائف گزاروں. نیکسٹ وہ کہتا ہے کہ اینڈ وین مائی ایئرز بی پاسڈ وداؤٹ اے نوائز، اور جب میری زندگی کے تمام سال بغیر شور و شرابے کے، کسی شور شرابے کے، بغیر کسی ٹربل کے گزر جائے گی ایک عام آدمی کی طرح. لیٹ می ڈائی اولڈ، تو میں بوڑھا ہو جاؤں گا اور میں ایسے ہی مرنا چاہتا ہوں کامن آدمی کی طرح. آفٹر دی کامن ٹریس، کامن ٹریس یعنی کہ کامن وے سے، کامن طریقے سے میں ایک عام آدمی کی زندگی، موت بھی میں ایسے ہی چاہتا ہوں کہ مجھے عام آدمی کی طرح آئے. فار گرائپس آف ڈیتھ
doth he too hardly pass. gripes यानी कि पेन, तकलीफ, एगनी, ठीक है। और वो कहता है कि जो डेथ की एगनी है वो बहुत मुश्किल होती है, डेथ को भी रिसीव करना बहुत मुश्किल होता है। दैट नॉन इज़ टू ऑल, यानी कि जो लोग, वो कहता है कि जो लोग शोहरत रखते हैं, जो एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, बुलंद मकाम पे जो लोग फाइज होते हैं, उनको जब मौत आती है तो उनको मौत भी मुश्किल आती है, उनके लिए मौत भी मुश्किल हो जाती है। बट टू हिमसेल्फ अलास ही डाइड अननोन, क्यों मुश्किल होती है? क्योंकि वो अपने आप को जाने बिना ही मर जाते हैं। यहाँ पे पोइट ये कॉन्सेप्ट देना चाहता है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, वो लोग जो बहुत ज़्यादा, जिन्हें लोग बहुत ज़्यादा जिनके नाम को अप्रिशिएट करते हैं और जिनके नाम से वाकिफ़ होते हैं, असल में वो हर वक्त शोहरत की, क्योंकि उसमें रहते हैं कि शोहरत गेन करनी है, तो इसलिए उस शोहरत की वजह से वो कभी भी अपने आप को नहीं जान पाते, ठीक है। वो अपने आप से गाफिल होते हैं और उनको मौत अपने आप को जाने बगैर ही आ जाती है। इसीलिए वो कहता है कि मैं ऐसी मौत नहीं चाहता, मैं एक आम आदमी की तरह मौत चाहता हूँ। और उनकी मौत कैसी होती है? डेज्ड विद ड्रेडफुल फेस। डेज्ड मतलब बदहवासी, बदहवासी उनके चेहरों पर होती है। बदहवासी वाले चेहरों के साथ जो है वो अपने आप को जाने बिना ही मर जाते हैं, जबकि मैं ऐसी जो है लाइफ और डेथ नहीं चाहता। अच्छा, आप एक वर्ड कह रही हैं, अरिस्टोक्रेट कह रही हैं, अरिस्टोक्रेट, अरिस्टोक्रेट, ARISTRO, ठीक है, CRATE। I am exhausted. वो दूसरा वाला होगा, ये लो।